محل دیکھ کر اپنی جھونپڑی مت سلائیں۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے اس محاورے کا مطلب، اگر نہیں سمجھے تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے تو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل کرن سردار کشمیری بلاگر۔ تو کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک فٹ فاٹ، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ تو اس بات کا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے نواز دیا ہے، مطلب اس جو ہماری لائف ہے، یہ دنیا ہے، اس میں کافی کلاس کے لوگ رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہاں پر مڈل کلاس، اپر کلاس، لوور کلاس، 3 کلاسز کے لوگ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، اور کسی کو بالکل بھی نہیں دیا، جس کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر تھوڑا سا ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی اس کی طرح کیوں نہیں ہیں، ہمیں بھی ایسی لگژری لائف کیوں نہیں مل رہی۔ ہم لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ اللہ نے جتنا ہمارے نصیب میں لکھا ہے ہمیں اتنا ہی ملے گا۔ تو ہم لوگ اکثر یہ بات بھول جاتے ہیں۔ آج کل جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان آنے والا ہے، اور ہر کوئی جو ہے تو وہ اس کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے۔ اس طرح کے کافی ولاگز بھی آ رہے ہیں، کافی ولاگر کے بہت اچھے اچھے ولاگز آ رہے ہیں جن میں وہ رمضان کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ کوئی کلیننگ کر رہا ہے، کوئی فوڈ وغیرہ سٹور کر کے رکھ رہا ہے، پریپیئر کر رہا ہے چیزیں بنا کے، تاکہ ان کو رمضان میں زیادہ ٹائم مل سکے اور وہ اچھی طرح سے عبادت کر سکے۔ رمضان میں ان کو زیادہ ٹائم ان چیزوں پر، کلیننگ اور کھانے بنانا پر سپینڈ نہ کرنا پڑے، بلکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اس لیے وہ لوگ اپنے طریقے سے جو ہے تو وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو ڈسہارٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو انہیں دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح کا کریں۔ ہم اپنی حیثیت، جتنا ہمارا بجٹ ہے اس کے مطابق ہم لوگ بھی کر سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں۔ ہمیں جتنا بجٹ ہے اس کے مطابق ہم لوگ چیزیں لے آئیں، ان کو پریپیئر کر کے رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں دوسروں کو دیکھ کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم سیم ٹو سیم اسی طرح کریں۔ یہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں ہمارا مین جو فوکس ہے وہ اس چیز پر ہونا چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس منتھ میں ہمیں عبادت کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اور نفل وغیرہ جتنا بھی آپ کر سکتے ہو وہ کرنا ہے، کیونکہ یہ منتھ ایسا ہے کہ اس میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ پورے سال میں ہم لوگوں نے جو بھی چھوٹے بڑے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں، ہم لوگ اس منتھ میں اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ کر ان کو، اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ ہمارا یہ مین پرپز ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ کھانے جو ہیں وہ سٹور کریں اور زیادہ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کریں۔ یہ تو ہم لوگ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، یا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ انہیں رمضان میں ٹائم ملے اور وہ عبادت کریں۔ لیکن ہم لوگوں کو کسی کو نہیں دکھانا، ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو ایسی بات، یہ آپ لوگ بھی یہ بات سمجھ جائیں، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جتنا ہمارے نصیب میں ہے وہ ہمیں اللہ نے دیا ہے۔ نصیب سے زیادہ ہمیں کبھی بھی نہیں مل سکتا، اور نہ ہی ٹائم سے پہلے مل سکتا ہے۔ جب بھی ٹائم ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو دیں گے، اور جو بھی میرے دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ سب کو اللہ تعالیٰ ایک دن کامیاب کریں گے۔ تو آپ لوگوں نے بھی ڈسہارٹ نہیں ہونا، کسی نے بھی۔ آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ جو ہے تو وہ رمضان میں عبادت کرنی ہے۔ اور آج کل آپ لوگ بھی اپنے گھر کی کلیننگ کریں۔ گھر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، گھر جیسا بھی ہوتا ہے اگر وہ صاف ستھرا ہو، کلین ہو تو وہ گھر لگتا ہے، ورنہ اگر اس میں گند پڑا ہو، کچھ بھی آرگنائز نہ ہو، ٹائڈی نہ ہو، تو پھر وہ گھر اچھا نہیں لگتا۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے گھر ہوں، محل ہوں تو ہم لوگ اس کو کلین کریں گے، نہیں، بلکہ اگر ہمارے پاس چھوٹی سی ایک جھونپڑی بھی ہے، اپنی ہے، تو ہم لوگ ایون کہ اگر رینٹ پہ بھی رہتے ہیں تو اس کو بھی اپنا گھر ہی سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ بھی ہے
تو ہم لوگوں کو اس کو بھی اچھی طرح سے رمضان کے لیے کلین کر کے ایک اسپیسیفک جگہ بنانی چاہیے جہاں پر ہم لوگ عبادت کر سکتے ہیں۔ ویسے تو سارا سال ہی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ رمضان کی آمد جب ہوتی ہے تو بہت زیادہ سکون ملتا ہے، خوشی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑا بہت ہم لوگوں نے ایک جگہ بنا لینی ہے جس میں اچھی طرح سے دل لگا کر ہم لوگ عبادت کر سکیں۔ تو ہوپ کہ آپ کو میری باتوں سے تھوڑی سی موٹیویشن ملے گی، اور جن جن لوگوں کو بھی جو کوئی بھی تھوڑا ڈسہارڈ ہوا ہے تو پلیز آپ لوگ کسی کو دیکھ کر، کہتے ہیں نا کہ جتنی اپنی چادر ہوتی ہے اتنا ہی پاؤں پھیلانے چاہیے، تو ہم لوگوں کے جتنی اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ بھی ہے اسی میں رہ کر ہم لوگوں نے کرنا ہے۔ تو اگر یہ بات ہر انسان سمجھ جائے تو ہماری لائف بہت زیادہ ایزی ہو جائے گی۔ تو ابھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی سی اپنی کلینک شیئر کی ہے کچن کی۔ ہم لوگ ڈیلی جو ہے تو وہ تھوڑی تھوڑی کر کے سارے کیبنٹ وغیرہ اور سارا کچھ کلین کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ساتھ بھی اگر کریں گے تو پتہ ہے کہ انسان کتنا تھک جاتا ہے۔ تو جو چیزیں ہم لوگوں نے پریپیئر کر کے فریز کرنی ہیں ان کو ہم لوگ لاسٹ ڈیز میں کریں گے، کیونکہ ابھی اگر کر دیں تو کافی ٹائم ہے۔ تو اس کے لیے اس ٹائم یہ کھانا کھانے کے بعد، سوری کلیننگ کرنے کے بعد کافی بھوک لگی ہوئی تھی، یہ رات کا ٹائم تھا، تو ہم لوگوں نے تھوڑا سا جو ہے تو میں نے برگر بنا کر اپنے لیے، کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، ساری چیزیں ختم ہوئی ہوئی تھی کیونکہ گراسری کرنے والی ابھی رہتی ہے مڈ میں، منتھ کے مڈ میں ہی ختم ہوئی ہے، تو ساس وغیرہ جو بھی برگر میں رکھتے ہیں وہ سارے ختم ہوئے ہوئے تھے، تو میں نے اسی طرح ساس کے بغیر بس تھوڑا انڈا ڈال کر اس پہ سیلڈ وغیرہ اور چیز ڈال کر میں نے برگر تیار کر لیا۔ ضروری نہیں کہ ہمارے گھر میں ساری چیزیں موجود ہوں گی تب بھی ہم کوئی اچھی سی کوکنگ کر لیں گے، نہیں، اس کے لیے اگر جو بھی چیزیں ہمارے گھر میں موجود ہو، جو مین چیزیں ہوتی ہیں، تو ہماری بہت اچھی سی ڈش بن جاتی ہے۔ کوکنگ کے ٹائم بہت اچھی چیز ہم لوگ ریڈی کر سکتے ہیں اور اپنی فیملی میں سرو کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ سوچوں میں پڑ جائیں گے یہ ختم ہے تو یہ نہیں بن سکتا، تو پھر تو کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرا برگر ریڈی تھا، اس کے بعد میں بناؤں گی چائے، اور چائے بنانے کے بعد کچھ لوگ کولڈ ڈرنک کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں برگر وغیرہ یا اس طرح کی سینڈوچز پیزا، تو مجھے جو ہے برگر اور سینڈوچ چائے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں۔ پیزا تو کولڈ ڈرنک کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، لیکن برگر وغیرہ جو ہوتا ہے، سوری، یہ مجھے چائے کے ساتھ، اور چائے تو ہمیشہ سے میری فیوریٹ ہے۔ ہمارے سارے گھر والوں کو یہ چائے بہت اچھی لگتی ہے، ایون کہ جتنے بھی کشمیر کے لوگ ہیں زیادہ تر لوگوں کو چائے بہت اچھی لگتی ہے۔ کچھ ہیں بیچ میں جن کو چائے کوئی خاص پسند نہیں، لیکن مجھے چائے جس میں پتی زیادہ پڑی ہو، ابھی یہ اس کا کلر صحیح نظر نہیں آ رہا لیکن یہ بہت زیادہ مزے کی بنی ہوئی تھی، زیادہ پتی اور زیادہ دودھ والی چائے مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور آپ لوگ بھی ضرور کمنٹس میں بتانا کہ کون کون رمضان کی کلینک کر رہا ہے، کس نے رمضان کے لیے جو چیزیں وغیرہ کھانے میں بنانی پڑتی ہیں، افطاری میں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں، سموسے، پکوڑے، وہ تو ظاہر سی بات ہے ڈیلی بنتی ہیں، پکوڑے تو ڈیلی ہم لوگ جو ہے تو وہ ڈیلی کے ڈیلی بناتے ہیں، لیکن سموسے اکثر بنا کر فریز کر لیتے ہیں، تو کون سموسے، چنے وغیرہ بوائل کر کے، یہ چیزیں جو ہمیں کافی، اس سے ہمیں ٹائم مل جاتا ہے اگر فریز ہوئی ہوں۔ تو آپ لوگ بتانا کس نے یہ ساری چیزیں ارینج کر لی ہیں، اور کون کون جو ہے تو وہ ابھی رہتا ہے یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے۔ تو دیکھ سکتے ہیں میری چائے، اور ساتھ میں نے تھوڑے سے سینڈوچز بنا لیے تھے کیونکہ برگر کے بن وہ بھی ختم ہو چکے تھے، اور بریڈ پڑی ہوئی تھی، تو میں نے منی سا پیزا بنا لیا تھا چیز ڈال کے، سوری اس کو سینڈوچ تو نہیں بول سکتے، منی پیزا تھا یہ، تو یہ بھی ہم لوگوں نے ریڈی کر لیا تھا۔ اور ابھی ہم لوگ بیٹھ کے، کیونکہ ٹھنڈ بھی تھی کافی تو ہیٹر بھی آن تھا، ہیٹر کے آگے بیٹھ کے اس کو نوش کریں گے۔ اور پھر رات کے ٹائم اس ٹائم پہ مونگ پھلی اور ایک اور چیز، یہ ہم لوگ گاؤں سے لائے تھے، املوک بولتے ہیں ہم لوگ انہیں، کشمیر سے لائے تھے، وہ ہم لوگ انجوائے کر رہے تھے، کیونکہ رات کے ٹائم اکثر بیٹھ کر جو چیزیں کھائی جاتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ مزے کی لگتی ہیں، کیونکہ ڈرائی فروٹ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔